بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 نمبر درس سے الفصل الخامس فی خلق العدل والاعتدال، یہاں سے عدل اور اعتدال انصاف کے متعلق بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ المسلم یرى ان العدل بمعناه العام من اوجب الواجبات والزمه اذ امر اللہ تعالی به في قوله، مسلمان جو ہے عدل کو ایک واجب سمجھتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے عدل کا۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، دیکھیے عدل کا اللہ حکم کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ اہل عدل کو پسند کرتا ہے کہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اقساط کا کیا معنی ہے؟ العدل، والمقسطون معنی العادلون، عدل کرنے والے۔ اور اس کا اقوال میں بھی حکم ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو وہ بھی عدل کی کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ بھی عدل کے ساتھ کرو۔ تو مسلمان جو ہے انصاف کرے گا بات میں بھی حکم میں بھی۔ وَيَتَحَرَّى الْعَدْلَ فِي كُلِّ شَأْنٍ، ہر معاملے میں، حتى يكون العدل خلقا له وصفا لا ينفك عنه، کہ اس کا لازم وصف بنے۔ تو اس کے اقوال اعمال سب عادل ہونے چاہیے، بعیدۃ من الحیف والظلم والجور، ظلم سے خالی ہونے چاہیے، کسی خواہش وغیرہ کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کی شہوت وغیرہ۔ وَيَسْتَوْجِبُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَكَرَامَتَهُ وَإِنْعَامَهُ، جو عدل کرے گا اللہ کی مہربانی کا لائق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ مقسطین کو پسند کرتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، عدل کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ وہ کون ہوتے ہیں جو عدل کرتے فیصلے میں؟ گھر والے ہوں، چاہے جو بھی ہو، چاہے جس رشتے والے ہو، سب ماتحتوں کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور مشہور حدیث ہے نا کہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں جو ہے کیا ہوگا؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، کوئی بھی درجے والا آدمی۔ ان میں سے دوسرا وہ جس کا مسجد سے دل اٹکا ہوا ہو، 2 آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، تیسرا وہ جو زنا وغیرہ کو چھوڑ دے اگرچہ کوئی مانے نہ ہو پھر بھی، اور وہ جو چپ کے صدقے دیتا ہو، اور وہ جو اکیلے میں روتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ عدل کی کئی مظاہر ہے، وَلِلْعَدْلِ مَظَاهِرٌ كَثِيرٌ يَتَجَلَّى فِيهَا، وہاں پر عدل آپ کر سکتے۔ العدل مع اللہ، اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، فی عبادتہ و صفاتہ، اور اس کی طاعت کرو، یاد کرو، بھولو نہیں، ویشکر فلا یکفر۔ العدل فی الحکم بین الناس، اور دوسرے مخلوق کے ساتھ عدل کرنا کہ ہر حق والے کو حق دینا۔ تیسرا ہے العدل بین الزوجات والاولاد، بیویوں کے بیچ عدل کرنا، اولاد کے بیچ عدل کرنا، ایک دوسرے پر ترجیح نہ دے بلا وجہ۔ نمبر 4 العدل فی القول، بات عدل کی کرنا، جھوٹ کذب باطل بات نہ کرے۔ نمبر 5 العدل فی المعتقد، عقیدہ میں عدل رکھے، غیر حق اور غیر صدق والا عقیدہ نہ رکھے۔ وہذا مثال عن للعدل فی الحکم، عدل کی ایک مثال دیکھو، عمر صاحب کو آپ جانتے ہوں گے رضی اللہ عنہ، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جاء رجل من اہل مصر، مصر کا ایک آدمی آیا، فقال یا امیر المؤمنین ھذا مقام العائذ بک، میں آپ سے پناہ مانگنے کے لیے۔ فقال عمر لو عزت بمجیر فما شانک، اگر اللہ کے ذریعے سے پناہ مانگو تو کیا چاہو گے؟ قال سبقت علی فرس ابنا لعمر بن العاص، فسبقت، کہ میں نے گھوڑے کا مقابلہ کیا تھا عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ، میں اس سے آگے ہو گیا۔ فجعل یقمعنی بصوتہ، مجھے مار رہے، کہہ رہے کہ انا ابن الاکرمین، میں تو 2 عزت مند شخصوں کا بیٹا ہوں، مجھ سے کیا مانگی؟ فبلغ ذلك عمرا اباہ، عمر کو یہ بات پہنچی، فخشا ناتیہ کا، کہ ڈرا کہ میں آپ کے پاس ہوں، فحبسنی فی السجن، جیل میں مجھے رکھا، فانطلقت منہ فهذا الحين جئتک، اب آیا ہوں دیکھیں آپ کے پاس۔ فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص وهو امیر على مصر، عمر رضی اللہ عنہ نے عمر صاحب کو لکھا، وہ اس وقت مصر کا امیر تھا، کہ ذاتا کا کتابی ھذا فاشهد الموسم انت ولدک فلان، کہ جب میرے خط آپ کو پہنچ جائے تو فلاں ٹائم پر تم اور آپ کا بیٹا حاضر ہو جائے۔ وقال للمصری اقم حتى يجيء، بینہ قائم کرو۔ فقدم عمر فشهد الحج، فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس، عمر سے جو حج پورا کیا وہ آدمی آیا تو عمرو بن العاص وابنه الى جانبه، عمر صاحب اور اس کی صاحبزادی آئے تھے، قام المصری فرمى الیہ
عمر بالدر وضربه فلم ينزل حتى حب الحاضرون ان ينزع من کثرت ما ضربا. تو عمر سے نے اس کی طرف کوڑا پھینکا اور مارا، اس وقت تک مارتا رہا کہ حاضرین نے چاہا کہ اس کو کیا کر دے، چھوڑ دے. وہ عمر یقول اضرب ابن الاکرمین فقال امیر المؤمنین قد استوفیت واشتفیت، ہو گیا بس. قال ضعها على سلعة عمر، اب عمر کی گردن یا کوبڑی وغیرہ پر رکھ لو. قال امیر المؤمنین قد ضربت الذي ضربني، میں نے اسے مار دیا. قال ما ولله فعلت ما منعك احد حتى تكون انت الذي تنزع. ثم قال لعمر يا عمر متى استعبدتم الناس، کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے. قد ولدتهم امهاتهم احرارا، اللہ نے ان کو آزاد بنا رکھا ہے. ثمرة طیبة للعدل،